إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. محترم علماء کرام، بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، اللہ رب العالمین کا بے پایہ شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان المبارک کا یہ مہینہ پانے کی توفیق عطا فرمائی۔ محترم بھائیوں، ہم مسلمانوں کے لیے رمضان کا یہ مہینہ بہت بڑا تحفہ اور گفٹ ہے۔ ذرا سوچئے، غور کیجئے، بہت سارے لوگ پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، ہمارے اندر وہ موجود تھے، ہم ان کے ساتھ چلتے پھرتے تھے، کھانا کھاتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے، لیکن آج وہ ہمارے بیچ نہیں۔ اور پھر اگلے رمضان میں ہم میں سے کون رہے گا اور کون نہیں رہے گا، اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم، لیکن یہ یقینی ہے کہ کچھ لوگ رہیں گے اور کچھ لوگ نہیں رہیں گے، لیکن باری کس کی آئے گی جانے کی یہ کسی کو پتہ نہیں۔ تو رمضان اگر ملا ہے ہمیں تو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ہمارے اسلاف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین، ائمہ وغیرہ 6 مہینہ پہلے ہی سے رمضان المبارک کے مہینے کو پانے کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں یہ مہینہ عطا فرما، 6 مہینہ پہلے سے۔ اور جب یہ رمضان گزر جاتا تھا تو 6 مہینے تک وہ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ جو کچھ ہم نے اس مہینے میں عبادت کی
اس کو قبول فرما۔ تو میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ رمضان المبارک آج ہم اسی مہینے میں موجود ہیں اور دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ہدیہ اور گفٹ اس لیے بھی ہے کہ یہ مہینہ ہمارے لیے ریفریشر کورس کی طرح سے ہے۔ انسان عمل کرتے کرتے تھک جاتا ہے، تھکاوٹ اور سستی کا شکار ہو جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے، شیطان اللہ کے ذکر سے اس کو دھیرے دھیرے غافل کر دیتا ہے۔ تو یہ مہینہ اللہ رب العالمین نے اس لیے عطا فرمایا مومنوں کو کہ اس مہینے میں ہم اپنا ایمان تازہ کر لیں، ہم اپنے اندر اللہ رب العالمین کا تقوی کو بسا لیں۔ اور اس کی حکمت بھی یہی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اے مومنو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ دیکھیے، غور کیجیے، فرمایا کہ تو اے مومنو، پیار سے محبت سے اللہ رب العالمین مومنوں کو سمجھا رہا ہے، اے مومنو، اے میرے پیارے بندو، تم پر رمضان المبارک کے مہینے کے روزے فرض کیے گئے، اور صرف یہی نہیں کہ تم پر فرض کیا گیا اس کو مشکل اور دشوار بھاری نہ سمجھو، بلکہ تم سے کہ پہلے کے لوگوں پر بھی فرض کیا گیا تھا، کما کتب علی الذین من قبلکم، اور علت اور حکمت بیان فرمائی لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اور ہماری اگر غور کریں گے، ہماری تخلیق کا مقصد بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا فرمایا اس دنیا میں؟ اپنی عبادت کے لیے، ہمیں آزمانے کے لیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم اچھا عمل کرتے ہیں یا برا عمل۔ تبارک الذی بیدہ الملک الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، اور جس نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائیں، تمہارا امتحان لے کے تم میں سے اچھا عمل کس کا ہے، کون اچھا عمل کرتا ہے، کون برا عمل کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں عمل کے لیے اور اپنی عبادت کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور تقوی یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کے ڈر اور خوف سے جو کچھ اللہ اور رسول نے کرنے کے لیے کہا ہے اس کو کریں، بجا لائیں، انجام دیں، اور جن چیزوں سے اللہ اور رسول نے رکنے کے لیے کہا ہے، باز رہنے کے لیے کہا ہے، ان چیزوں سے باز رہیں، یہی تقوی ہے۔ اور اس کی مثال یہ دی گئی ہے کہ جیسے کوئی ایک آدمی راستہ سے گزر رہا ہو اور اس کے دونوں طرف کانٹے ہوں، راستے کے دونوں طرف کانٹے ہوں، اس راستے سے اس کو گزرنا ہو، کیسے گزرے گا؟ وہ اپنا دامن بچا کر کے کہیں کانٹا چبھ نہ جائے، اس طرح سے چلے گا۔ تو اسی طرح سے تقوی ہے کہ آپ اپنا قدم پھونک پھونک کر رکھیں کہ کہیں اللہ رب العالمین کی نافرمانی آپ سے سرزد نہ ہو جائے۔ اللہ کی رضا جہاں ہو، اللہ کی خوشنودی جہاں ہو، جہاں اللہ آپ کو جو کام کرنے کے لیے کہہ رہا اس کو کریں، اور جس کام سے رکنے کے لیے کہہ رہا رک جائے، یہی تقوی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض ہی سے لیے کیا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، روزے میں ہمارے لیے خود فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فائدے کے لیے روزہ فرض نہیں کیا ہے، بلکہ ہمارے فائدے کے لیے، اور اس میں بے شمار فائدے ہیں روزے میں، جسمانی اعتبار سے بھی، ظاہری اعتبار سے بھی، اور باطنی اور روحانی اعتبار سے بھی۔ ظاہری اعتبار سے ڈاکٹر طبی میڈیکل سائنس کے اعتبار سے ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے کہ روزہ رکھنے کے بے شمار فائدے ہیں، اور بہت ساری بیماریوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ جب انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اس کے اندر جتنی غلاظتیں ہوتی ہیں، گندگیاں ہوتی ہیں، وہ دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہیں، تو بہت ساری بیماریوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں گے آپ، بڑے بڑے لوگ یعنی جو غیر مسلم ہیں، جن کا ایمان نہیں ہے آخرت اور اللہ پر، جس کا ایمان نہیں ہے، ایسے لوگ بھی روزے کے فوائد کے پیش نظر روزہ رکھتے ہیں، پورے ایک مہینے کا روزہ رکھتے ہیں، جبکہ وہ ایمان ہی نہیں ہے ان کا، اسلام پر وہ یقین ہی نہیں رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ اس میں بے شمار فوائد ہیں۔ یہ تو ظاہری فائدے ہیں، اور باطنی طور پر اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ قرآن و حدیث میں بتایا گیا کہ روزے کی کتنے فوائد ہیں، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اور غور کیجئے، جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں بھوک اور پیاس کا جب احساس ہوتا ہے، اس وقت سمجھ میں آتا ہے کہ غریب ہمارے پاس پڑوس میں جو غریب انسان رہتا ہے، فقیر مسکین محتاج رہتا ہے،
اس پر بھی ہمیں خرچ کرنا چاہیے. سماج کا وہ بھی ایک حصہ ہے، لہذا جب بھوک اور پیاس کا احساس ہوگا تو اس کی اہمیت ہم کو سمجھ میں آئے گی کہ ہمارے بھائیوں پر خرچ کرنا چاہیے، انہیں دینا چاہیے، انہیں بھی کھانا کھلانا چاہیے، انہیں بھی پلانا چاہیے. اور روزے کی جو روح ہے اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، تقوی اور پرہیزگاری. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت میں فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. روزہ کیا ہے؟ یہ ظاہری عمل نہیں ہے، اسی لیے صحیح مسلم کی دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل عمل ابن آدم له الحسنۃ بعشر امثالها. فرماتے ہیں کہ انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے، کوئی بھی اچھا عمل کرتا ہے تو ایک نیکی ملتی ہے، اور ایک نیکی بڑھ کر کے 10 تک ہو جاتی ہے. والحسنۃ، ایک نیکی کرنے سے 10 نیکیاں ملیں گی. والحسنۃ بعشر امثالها. اور آگے فرمایا الا الصوم، سوائے روزہ کے. ایسا کیوں ہے کہ دیگر جتنے بھی نیک اعمال ہیں کہا لہو، اس کو اس کا بدلہ ملے گا، اس کے لیے ہے، اس کا اجر و ثواب اسے ملے گا. کیونکہ یہ ظاہر، جیسے نماز پڑھتے ہیں ہم تو انسان یعنی دوسرا انسان دیکھ سکتا ہے، تو اس کا تعلق ظاہر سے ہے. ہو سکتا ہے ہمارے اندر ریاکاری ہو سکتا ہے آپ دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی مہمان آیا اس کو دکھانے کے لیے کر رہے ہوں، تو ظاہر کا اس کے ساتھ تعلق ہے. لیکن روزہ کوئی دیکھنے کے لیے نہیں آتا ہے. آپ اور اللہ کے بیچ میں یہ رشتہ ہے. یعنی اگر آپ باطنی طور پر چپکے سے کھا پی لیں، اللہ کے سوا کوئی دیکھ پائے گا نہیں. تو چونکہ اس کا تعلق باطن سے ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ سوائے روزہ کے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. تو روزہ کا کتنا اجر و ثواب ہے روزہ رکھنے سے، یہ اللہ تعالیٰ کی یہاں محفوظ ہے. اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اتنا زیادہ دے گا اللہ تعالیٰ کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. فَإِنَّهُ يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي، کیونکہ میرا بندہ میرے خاطر، میری وجہ سے اپنی شہوت کو اور اپنے کھانے پینے کو چھوڑ دیتا ہے، لہذا میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. تو اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے. اور اللہ کے رسول جو اس کی روح ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مَن لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ. ہم روزہ رکھتے ہیں تو صرف ظاہری طور پر یہ نہیں کہ خالی کھانا پینا چھوڑ دیا بس ہو گیا. کھانا پینا اور شہوت کو چھوڑ دینا صرف اسی کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، ہر چیز میں تمہارا یہ روزے کا اثر تم پر ظاہر ہو. جب روزہ رکھیں تو آپ کی زبان کا بھی روزہ ہو، آپ کی عقل و دماغ کا بھی روزہ ہو، آپ کے پیر کا بھی روزہ ہو، آپ کے ہاتھ کا بھی روزہ ہو، تمام چیزوں کا روزہ ہو. ایسا نہیں کہ آپ روزہ بھی رکھتے ہیں جھوٹ بھی بولتے ہیں، آپ روزہ بھی رکھتے ہیں اور گالی بھی دیتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں دوسرے سے جھگڑتے بھی ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں دوسرے کو دھوکہ بھی دیتے ہیں. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو گویا کہ وہ حقیقت میں روزہ نہیں رکھتا، کیونکہ روزے کی روح کے خلاف ہے. روزہ تو اسی لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ آپ ان تمام غلیظ چیزوں کو، گندی چیزوں کو اور باطل چیزوں کو چھوڑ دیں، چاہے اس کا تعلق کسی سے بھی ہو، زبان سے ہو یا دل و دماغ سے ہو، ظاہر سے ہو، ہاتھ سے ہو، پیر سے ہو، کسی بھی چیز سے ہو. جو چیز قرآن و حدیث کے خلاف ہے، جو چیز غلط ہے، اس چیز کو آپ انجام نہ دیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت میں من لم يدع قول الزور والعمل به، جو جھوٹی بات کو کہنا اور اس پر عمل کرنے کو نہ چھوڑے. من لم يدع قول الزور، جھوٹی بات، اس میں تمام چیزیں شامل ہیں، غیبت، جھوٹ، چغلی، دغا، دھوکہ، ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. تو کہا جو جھوٹی بات اور اس پر عمل کرنے کو نہ چھوڑے، کہا کہ ایسے روزے دار کے روزے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. اللہ رب العالمین کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا اور پینا چھوڑ دے، کوئی فائدہ نہیں ہے ایسا. اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اپنے روزے کی حفاظت کیجیے اور روزے سے کچھ سیکھیے. اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم مقصد کے لیے روزے کو فرض کیا ہے، اور اس کی اہمیت، اس کی فضیلت کے بارے میں آپ مسلسل 2 ہفتے تک سن چکے ہیں. سرسری طور پر روزہ اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے تقوی کے لیے، اور روزے کی بڑی خصوصیات ہیں، بے شمار فوائد ہیں. اللہ رب العالمین نے ماہ رمضان المبارک، رمضان
کے مہینے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل فرمایا. اسی لیے قرآن کا اس روزے کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن جیسی عظیم اور مقدس کتاب نازل ہوئی. قرآن دنیا کی سب سے افضل اور بہترین کتاب ہے. فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین کلام، سب سے اچھا کلام دنیا میں کیا ہے؟ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے. اس سے بہتر کلام ہو ہی نہیں سکتا کسی بھی اعتبار سے. اسی لیے دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ کلام اللہ، اللہ کا قرآن. بہت افسوس ہوتا ہے جب ہم اپنے سماج میں، اپنی سوسائٹی میں نظر دوڑاتے ہیں کہ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ قرآن پڑھ کر کے ہم سمجھ سکیں. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ. قرآن نے اس بات کی دعوت دی ہے کہ ہم قرآن میں غور و فکر کریں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کے معانی اور مفاہیم کو سمجھیں، اس کی تعلیمات کو سمجھیں، خود عمل کریں اور پوری دنیا کو اس کی تعلیمات پہنچائیں. یہ مقصد تھا قرآن کا. آج ہمیں قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، قرآن پڑھنا تک نہیں آتا. ہم بہت کچھ ہو جاتے ہیں. ہوئیے، اس میں منع نہیں ہے، آپ ڈاکٹر انجینئر سب کچھ بنیے، ضرورت ہے، لیکن دینی تعلیم بھی حاصل کیجیے. دین کی روح کیا ہے، دین کیا چاہتا ہے، قرآن و حدیث کی تعلیمات کیا ہیں، اس پر بھی غور کیجیے، اسے بھی حاصل کیجیے. بلکہ یہ زیادہ آپ کے لیے بہتر ہے اور اس کو حاصل کرنا آپ کے لیے زیادہ اچھا ہے، زیادہ فرض ہے، اولین واجب ہے. اس لیے میرے بھائیوں، قرآن یہ قرآن کا مہینہ ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور اللہ تعالیٰ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. لیلۃ القدر یہ رمضان المبارک کی طاق راتیں. رمضان المبارک اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے سمائے دنیا میں یک بارگی ایک ہی مرتبہ قرآن کو نازل فرمایا. اس کے بعد پھر سمائے دنیا سے تھوڑا تھوڑا کر کے دھیرے دھیرے ضرورت کے مطابق 23 سالہ زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا. تو قرآن اترنے کا مہینہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. اور وہ راتیں کون سی ہے؟ لیلۃ القدر کی. اور لیلۃ القدر کیا ہے؟ سورہ قدر میں فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے 1000 مہینے کی. آج ہم مسلمان غافل ہیں، اپنے کاروبار میں، اپنی زندگی میں اتنا مصروف رہتے ہیں. مجھے افسوس ہوا، آج رمضان المبارک کا مہینہ دوسرا عشرہ ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ پہلے کے مقابل میں جیسے 3 عشرہ ہوتا ہے رمضان المبارک میں، پہلے کے مقابلے میں دوسرا زیادہ اچھا ہے، دوسرے کے مقابلے میں تیسرا. آخری حصہ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسانی فطرت میں یہ داخل ہے کہ جیسے ہم پہلے تراویح کی نماز پڑھتے ہیں تو پہلے دن دیکھیے پوری مسجد بھر جاتی ہے، پھر دوسرے دن دیکھیے تھوڑا تھوڑا کر کے لوگ کھسکنا شروع کر دیتے ہیں. تو انسان کی طبیعت میں یہ ہے کہ وہ سست ہو جاتا ہے، سستی طاری ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے. تو چونکہ انسان سست ہو جاتا ہے، اسی لیے آخری وقت جو ہے پہلے کے مقابلے میں زیادہ اچھا ہوتا ہے. تو یہ دوسرا عشرہ ہے، پہلے عشرے کے مقابلے میں یہ زیادہ اچھا ہے. لیکن جمعہ کا دن ہے جو سب سے افضل دن ہے دنوں میں، اس کے باوجود ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ ہم اذان کے بعد آتے ہیں. میرے بھائیو، جمعہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ فرشتے رجسٹر لے کر کے دروازے پر بیٹھے رہتے ہیں، اور جو آنے والا سب سے پہلے آتا ہے اونٹ کا ثواب، پھر جو ہے گائے کا ثواب، پھر بکری کا ثواب، اس طرح سے ترتیب وار لکھتے رہتے ہیں. اور جیسے ہی امام ممبر پر کھڑا ہوتا ہے خطبے کے لیے اور اذان ہوتی ہے تو اپنا رجسٹر سمیٹ کر کے وہ خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ اذان کے بعد آتے ہیں تو جمعہ کی جو نیکی ہے، جمعہ کا اجر و ثواب ہے، اس سے آپ محروم رہتے ہیں. اتنا اجر و ثواب، اور جمعہ کے دن وہ بھی رمضان میں، اس کے باوجود ہم بعد میں آتے ہیں. 10-15 منٹ کا وقت آپ کے پاس نہیں ہے، زندگی بھر تو کرتے رہتے ہیں، تجارت، کاروبار، زندگی سب کچھ ہوتا رہتا ہے، لیکن آپ اپنے لیے کیا لے کر کے جائیں گے؟ اسی لیے چالاک آدمی وہ ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ چالاک انسان وہ ہے اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے، حساب و کتاب کرتا رہے، اور مرنے کے بعد کی تیاری کرے. وعمل لما بعد الموت. ہم دنیا میں اتنا مشغول ہیں کہ آخرت کی فکر ہی نہیں ہوتی ہے، کہ مرنا ہے بھول جاتے ہیں. مرنے کے بعد کی آپ نے کون سی تیاری کر رکھی ہے؟ اگر آپ نے تیاری کی ہے یا کر رہے ہیں تو آپ عقل مند انسان ہیں. اور اگر دنیا میں اتنا مشغول ہو گئے کہ آخرت کو بھول گئے، قبر کو بھول گئے، اخروی زندگی کو بھول گئے، اللہ کو بھول گئے، تو آپ سب سے بڑے محروم انسان ہیں، بد نصیب انسان ہیں. تو میرے بھائیوں،
رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے، اس کی قدر کیجیے، نمازوں کی پابندی کیجیے۔ تراویح کی نماز کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس طرح سے روزے کی فضیلت ہے تو تراویح کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بخاری مسلم کی روایت، کہ جو قیام اللیل کرے، تراویح کی نماز پڑھے، من قام رمضان، ایمان کی حالت میں اور اجر و ثواب کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور دوسری صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قیام لیلہ، جو امام کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھے، من قام مع الامام حتى ينصرف، یہاں تک کہ وہ پھر جائے، پلٹ جائے امام، اس کے ساتھ وہ پلٹے، تو اس کے لیے گویا کہ ایک قیام اللیل، پوری رات کی عبادت کے برابر اجر و ثواب لکھا جائے گا۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ بڑی غلطی کرتے ہیں کہ 2 رکعت تراویح کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد نکل گئے، اس اجر سے آپ محروم ہو گئے۔ اس حدیث کی روشنی میں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اس کی روشنی میں کہا کہ جو امام کے ساتھ کھڑا ہو، یعنی تراویح شروع کرے، امام کے ساتھ ہی ختم کرے، وتر بھی امام کے ساتھ پڑھنا ہے۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، 2 رکعت پڑھ کے، کوئی 4 پڑھ کر کے، کوئی 6 پڑھ کر کے نکل گئے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بعد میں پڑھ لیں گے یا تہجد الگ سے پڑھیں گے۔ تہجد اور تراویح الگ الگ نہیں ہے، ایک ہی نماز۔ غیر رمضان میں وہ تہجد ہوتا ہے، اور رمضان المبارک میں وہ تراویح کی نماز ہوتی ہے۔ تراویح پڑھ لیے تو الگ سے تہجد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہے کوئی حرج نہیں، پڑھ سکتے ہیں، نفلی نماز ہے، لیکن اصل نماز آپ کی یہی ہے، قیام اللیل۔ لہذا امام کے ساتھ شروع کریں اور امام کے ساتھ ہی آپ ختم کریں، ورنہ اگر پہلے چھوڑ دیے تو گویا کہ یہ جو حدیث میں اجر بیان کیا گیا، پوری رات کا قیام، پوری رات کی عبادت کا اجر و ثواب لکھا جائے گا، گویا کہ اس سے آپ محروم رہیں گے۔ تو تراویح کی پابندی کریں، جو فرائض ہیں فرائض کی پابندی کریں، نوافل ہیں اس کی پابندی کریں، اپنے روزے کی حفاظت کریں۔ اسی طرح رمضان میں جو کرنے کا ہے، خاص کر کے میرے بھائیوں بزرگوں، صدقہ و خیرات کثرت سے کیجیے۔ صدقہ و خیرات کا یہ مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کان اجود الناس بالخیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ لوگوں میں سخی تھے، سب سے زیادہ سخاوت کا کام انجام دیتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فما قال لا، کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی بھی چیز مانگا گیا کہ آپ فلاں چیز دے دیجیے، تو آپ نے نہ نہیں کہا، دے دیا اس کو۔ اور اس میں کہا رمضان کے تعلق سے خاص کر کے، جب حضرت جبریل علیہ السلام رمضان المبارک میں آتے تھے، حضرت جبریل سے ملاقات ہوتی تو کانا اجودا، اور یہاں تک کہ کہا گیا کانا اجودا من الريح المرسلہ، تیز ہواؤں سے بھی زیادہ آپ سخی ہو جاتے تھے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے، خرچ کرنے کا مہینہ ہے، اللہ کے راستے میں، مساجد میں، غریبوں میں، مسکینوں میں، فقیروں میں، یتیموں میں۔ آپ کے اڑوس پڑوس میں کتنے لوگ ہیں جو فقیر ہیں، مسکین ہیں، غریب ہیں، یتیم ہیں، نادار ہیں، جو اپنی زندگی جینے سے قاصر ہیں، نہیں جی پاتے ہیں، پریشان حال ہیں، ان کا خیال رکھیے۔ بلکہ انفاق فی سبیل اللہ کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ ہمارے سماج میں برابری ہو۔ اب پیسے والے بہت زیادہ ان کے پاس پیسے ہیں، اور جو غریب ہے وہ غریب ہی رہتا ہے۔ اسلام نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ سماج میں کوئی آدمی پریشان، اسی لیے زکوٰۃ کا نظام جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے اسی وجہ سے، تاکہ جو غریب لوگ ہیں، مسکین ہیں، نادار ہیں، وہ بھی اپنے جینے کا حق رکھتے ہیں، ان کو بھی کچھ فائدہ ملے اور وہ خوشحال زندگی گزار سکیں۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ دیکھیے قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر کے سمجھایا اس کا کتنا اجر و ثواب ہے، غور کیجیے۔ مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، اس کی مثال بالکل ویسے ہی ہے جیسے ایک دانہ ہو۔ ہم سب کسان لوگ جانتے ہیں، ایک دانہ ڈالتے ہیں زمین میں، اس میں مختلف بالیاں نکلتی ہیں، ایک بالی میں کتنے دانے ہوتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر کے سمجھایا کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، ایک دانہ جو جس سے 7 بالیاں نکلی، 7 بالیاں، اور فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اور ہر بالی میں 100 گویا کہ ایک دانہ ڈالنے سے کتنے 700 دانہ ہو گئے۔ تو اگر آپ نے 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا تو کتنا ملے گا آپ کو؟
700 نیکیاں. اسی لیے حدیث میں آتا ہے ایک نیکی کرنے سے 10 نیکی، اور 10 کو بڑھاتے بڑھاتے اللہ رب العالمین الی 700 ضعف 700 گنا تک بڑھاتے رہتا ہے. تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ ایک نیکی کرنے سے 700 نیکیاں ملیں گی. 1 روپیہ خرچ کرنے سے 700 روپیہ گویا کہ آپ نے خرچ کیا. اور خرچ میں دونوں طرح کے مال شامل ہے، دونوں طرح کے زکوٰۃ. زکوٰۃ ایک فرض ہے اور ایک صدقہ جو فرض نہیں ہے لیکن مستحب ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے. ایک فرض اور ایک مستحب. فرض کو زکوٰۃ کہتے ہیں. زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے نصاب کا ہونا اور حولان حول کا ہونا، یعنی 1 سال گزر. بنیادی طور پر 2 شرطیں ہیں. 1 سال گزر جائے اور نصاب مکمل ہو جائے. نصاب میں سونے کا اعتبار کرتے ہوئے 95 گرام، اور اگر چاندی کا اعتبار کرتے ہیں تو 585 گرام سونے میں اور چاندی میں 595 گرام. اگر اس کے برابر آپ کے پاس مال ہے، اس کی مقدار کے برابر، اس کی مالیت کے برابر آپ کے پاس مال ہے، ابھی روپیہ پیسہ سونے اور چاندی کے حساب ہی سے ہوتا ہے، تو اگر اتنا ہے آپ کے پاس، نصاب ہو گیا اور 1 سال گزر گیا تو اس پر زکوٰۃ واجب اور فرض ہے. 2.5% آپ کو اللہ کے راستے میں زکوٰۃ نکالنا ہوگا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں اس ماہ مبارک کی اہمیت فضیلت کو سمجھنے اور اس ماہ مبارک میں کثرت سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم. الحمد لله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. محترم بزرگوں اور دوستو، بات چل رہی تھی زکوٰۃ کے بارے میں کہ زکوٰۃ فرض ہے. جس کے پاس مال ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو مال و دولت سے نوازا ہے اور اس پر یعنی نصاب مکمل ہو چکا ہے اور 1 سال گزر چکا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب اور فرض ہے. اگر کوئی صاحب نصاب ہونے کے باوجود اگر اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا تو ذرا غور کیجئے قرآن کی آیت کی روشنی میں کتنی سخت وعید ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة، جو لوگ سونا اور چاندی کو ذخیرہ اندوزی کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں اسے خرچ نہیں کرتے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، تو اے نبی آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. دیکھیے خوشخبری کا، دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. اور دردناک عذاب کیا ہوگا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن جہنم میں اسے تاپا جائے گا. فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں میں داغا جائے گا. گرم کر کے تپتے ہوئے اس کو گرم کر کے پیشانیوں میں، اسی طرح سے پہلوؤں میں اور پیٹھوں میں داغا جائے گا. اور صحیح بخاری میں اس کی تفصیل موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من آتاہ اللہ مالا، جسے اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا، فلم یؤد زکاتہ، اور اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی. مال ہے، صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ نہیں ادا کرتا ہے. مثل لہ شجاعا اقرع یوم القیامہ، کل قیامت میں اس کے مال کو، اس کی شکل جو زہریلا قسم کا سانپ ہوتا ہے، شجاع اقرع کہتے ہیں ایک دم زہریلا سانپ، زہریلے سانپ کی اسے شکل دی جائے گی. لہو زبیبتان، اور اس کی پیشانی میں، اس کے سر پر 2 نقطے ہوں گے، سیاہ نقطے. ہم جانتے ہیں جس سانپ کے سر پر سیاہ نقطہ ہوتا ہے تو بڑا زہریلا ہوتا ہے. تو 2 سیاہ نقطے والے سانپ کی شکل دی جائے گی اور کہا کہ گلے میں تو وقاہ یوم القیامہ توق کے طور پر پہنا دیا جائے گا. یاخذ بلحظمتیہ، اپنے اس کے دونوں، جس آدمی نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے اس کے دونوں جبڑے کو پکڑے گا یہ سانپ اور کہے گا انا مالک انا کنزک، میں ہی تمہارا مال ہوں، میں ہی تمہارا خزانہ ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ اسے سزا دے گا، سانپ کی شکل میں اس کے مال کو کر دے گا اور وہ اس کے جبڑے کو پکڑ کر کہے گا میں ہی تمہارا مال ہوں، میں ہی تمہارا خزانہ ہوں، انا کنزک انا مالک. تو میرے بھائیوں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے، زکوٰۃ ادا کیجیے اور خاص کر کے اپنے اس ماہ مبارک میں اپنے لیے پونجی جمع کر لیجیے. مرنے کے بعد اصل مال تو آپ کا وہی ہے جو آپ
مرنے کے بعد جس کا فائدہ آپ کو ملے گا. یہاں لاکھ دولت چھوڑ کر کے جائیے لیکن مرنے کے بعد آپ کے جو رشتہ دار ہیں یا دیگر لوگ ہیں وہ اس میں جھگڑیں گے کہ کس کا مال کتنا ہے, بٹوارہ کے لیے جھگڑیں گے. آپ کے لیے کون خرچ کرے نہیں کرے گا, آپ اپنی زندگی میں سے خرچ کر ڈالیے. ہاں ٹھیک ہے, جو آپ کے رشتہ دار ہیں, اولاد وغیرہ ہیں, رشتہ دار ہیں, ان کے لیے ٹھیک ہے ضرورت کے بقدر رکھیے, لیکن آپ اپنے لیے تیاری کر کے جائیے. اپنی زندگی میں اپنے مرنے کے بعد کسی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, کوئی آپ کا خیال رکھے گا یا نہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اس ماہ مبارک کی فضیلت اہمیت کو ہمیں سمجھنے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں بٹورنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ہم صاحب نصاب ہیں, ہمارے پاس مال و دولت ہے, تو ہمیں زکوٰۃ نکالنے اور صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.